الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 5 کے سبق آج پڑھیں گے، جس میں ہم گرامر لیں گے اور گرامر میں نصب کی 3 حالتیں سیکھیں گے، صفحہ 19 اشارہ سی کے ساتھ۔ یاد رہے کہ عربی گرامر کے 2 اہم حصے ہیں، ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نحو۔ ہم یہاں پر اس کی بالکل سادہ سی اگر تعریف دیکھیں تو صرف کیا ہے؟ فعل کا مادہ، یعنی فعل کے مادے سے مختلف افعال بنانا، جیسے فاعل، مفعول، فعلتم، یفعلون، افعل، فعال، فعل وغیرہ بنانا، یعنی مختلف 3 حروف والے فعل کے مختلف حروف سے اور مختلف جو ہے آپ الفاظ کو بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ اور نحو کیا ہے؟ مختلف الفاظ سے سادہ جملے کیسے بناتے ہیں، یا پہلے جوڑیاں پھر الفاظ اور جوڑیوں سے آپ سادہ جملہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ نحو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ کے اخیر میں زبر، زیر پیش وغیرہ جو آیا ہے نا، یہ کیوں آیا ہے؟ تو الحمدللہ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے۔ سب سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کو سیکھا، جیسے اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر انا کے ساتھ ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر کانا کے ساتھ کان اللہ غفورا، اللہ بخشنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فعلیہ ہم نے سیکھا، خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا زمین کو۔ اس کے بعد ہم نے 4 جوڑیاں سیکھی۔ کون سی جوڑیاں سیکھی؟ جر کی، فی الارض صفت کی، بیت کبیر اشارے کی، ذالک البیت اور تعلق کی بیت اللہ۔ ان 4 جوڑیوں کو آپ 2 جملوں کی مدد سے یاد رکھ سکتے ہیں، جیسے فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ، فی الارض بیت کبیر، ذالک البیت بیت اللہ۔ تو ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ کسی بھی اسم سے پہلے جب کوئی پریپوزیشن ہوگا، کوئی حرف جر آئے گا، تو وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر کی حالت میں کر دے گا، زیر دے دے گا۔ تو جب زیر دے دیا تو یہ اب تو اس کی آخری پوزیشن ہے، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو موصوف صفت کی جو جوڑی ہم نے سیکھی، جیسے بیتن کبیر، ہم نے دیکھا ھذا بیتن کبیر، رآ زید بیتن کبیرا، زید فی بیتن کبیر۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں دونوں الفاظ پر چینجنگ ہو رہی ہے اور ایک ہی جیسی چینجنگ ہو رہی ہے، جیسے بیتن کبیر، یہاں دونوں رفع کی حالت میں ہیں۔ بیتن کبیرن، یہاں دونوں بیتن اور کبیرن دونوں یہاں جو ہے نصب کی حالت میں ہیں۔ بیتن کبیرن، یعنی بیتن اور کبیرن یہ دونوں یہاں جو ہے جر کی حالت میں ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ جب پہلا اسم چینج ہوگا تو اس کی صفت بھی چینج ہوگی، اور اس اسم اور صفت کی جوڑی کو عربی میں موصوف صفت کی جوڑی بولتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کرے گی، صفت ہمیشہ اپنے موصوف کو فالو کرے گی۔ اگر صفت پیش کے ساتھ ہے، اگر موصوف پیش کے ساتھ ہے تو صفت بھی پیش کے ساتھ، اگر موصوف زبر کے ساتھ ہے تو صفت بھی زبر کے ساتھ، اگر موصوف جر کے ساتھ ہے تو صفت بھی جر کے ساتھ ہی آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ موصوف
सिफत के ताल्लुक से अगर मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद लानी पड़ेगी, मौसूफ अगर मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर लेकर आनी पड़ेगी, मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी उसकी जमा ही लेकर आनी पड़ेगी। यानी ये दोनों जो अल्फाज हैं दोनों इसम है हालांकि, लेकिन एक इसमें मौसूफ है दूसरा उसकी सिफत है, तो ये मौसूफ सिफत की जोड़ी में मैचिंग होती है, बगैर मैचिंग के ये सिफत नहीं हो सकती। जैसे बैतुन कबीरन कह दे ये गलत हो जाएगा। तो ये है इशारे की जोड़ी की ताल्लुक से बात। अब हम ये है जो है सिफत की जोड़ी के ताल्लुक से बात। अब हम देखते हैं इशारे की जोड़ी को। हमने सीखा बैतुहु ज़ालिकल बैतु, रआ ज़ैदुन ज़ालिकल बैता, ज़ैदुन फी ज़ालिकल बैती। अब आप देखेंगे इसमें कि ज़ालिका 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 तीनों हालतों में सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, चाहे वो असली हालत हो, चाहे वो असर पड़ने की सूरत हो, या जर के बाद की हालत हो, या जर के बाद की हालत हो। ज़ालिका अपनी पहली ही पोजीशन पे है, पहली ही कंडीशन में है, तीनों में एक ही कंडीशन पे है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। इसकी वजह क्या है कि भाई यहां बदलाव क्यों नहीं होगा? तो आप बस बता सकते हैं कि भाई ये ज़ालिका 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 ये जो अस्माए इशारा है ना, इनकी हरकत इसलिए चेंज नहीं होती, ये इसलिए तीनों हालतों में सेम होते हैं कि ये मबनी अस्मा में से हैं। मबनी अस्मा वो हैं जो हालत जर, हालत नसब और हालत रफा तीनों हालतों में एकसा रहते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेसन में ये हम आपको बताएंगे कि अस्मा के कितने किस्में हैं और कौन मबनी है और कौन जो है मुनसरिफ है, कौन गैर मुनसरिफ है, ये इंशाअल्लाह हम आगे आपको बताएंगे। आपको इस वक्त बस इतनी बात याद रखनी है कि भाई ये मबनी इसम है और मबनी अस्मा वो होते हैं जिन पर किसी की कोई पावर नहीं चलती है, जो अपनी एक ही हालत में रहते हैं, उनसे पहले कुछ आए बाद में कुछ आए, लेकिन वो अपनी हालत को चेंज नहीं करते हैं। तो अब यहाँ अलबैतु अलबैता अलबैत यहाँ तो चेंजिंग है, लेकिन ज़ालिका ज़ालिका में कोई चेंजिंग नहीं है। तो पता ये चला कि ये जो है ज़ालिका चाहे रफ़ा की हालत हो, चाहे नसब की हालत हो और चाहे जर की हालत हो, तीनों हालतों में ये अपनी पोजीशन पर रहेगा। अब हम लेते हैं ताल्लुक की जोड़ी को। हमने सीखा हाजा बैतुल्लाही, रआ ज़ैदुन बैतल्लाही, ज़ैदुन फी बैतिल्लाही। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि बैतु बैता बैती, यहां तो चेंजिंग है, लेकिन अल्लाही 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 तीनों हालतों में सेम है, तीनों हालतों में जेर के साथ ही तीनों अल्फाज हैं। तो हमने इस जो ताल्लुक की जोड़ी जिसको बोलते हैं, अरबी में इसको मुजाफ और मुजाफ इले की जोड़ी बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये मुजाफ क्या हो गया, क्या चीज़ है ये? मैं आपको सीधी सी तारीफ ये बता दूं कि मुजाफ कहते हैं जो चीज़ हो, मुजाफ कहते हैं जो चीज़ है उसको मुजाफ कहते हैं, और मुजाफ इले किसको कहते हैं? जिसकी वो चीज़ हो। मुजाफ ये चीज़ का नाम है और मुजाफ इले जिसकी चीज है उसका नाम है, जिसकी चीज है उसका नाम है। तो मुजाफ चीज और मुजाफ इले जिसकी है, जिसकी है उसको मुजाफ इले कहते हैं। तो मुजाफ के ताल्लुक से हमने आपको यह बात बताई थी कि मुजाफ पर जो है अलिफ लाम नहीं आता है, और मुजाफ पर जो है तनवीन भी नहीं आता है। तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को। तो इस मुजाफ जो होगा उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा और उस पर तनवीन भी नहीं आएगी, उस पर तनवीन भी नहीं आएगी। और मुजाफ जो होगा उसकी हरकत, उसका एराब जो है अपने आमिल के हिसाब से बदलता रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां बैतुल्लाही, ये असली हालत है, असर पड़ने पर बैतल्लाही हो गया,
اور جر کے بعد بیت اللہ ہو گیا. تو یہ مضاف کے تعلق سے ہم نے آپ کو 3 بات بتائی تھی. اور مضاف الیہ کے تعلق سے یہی بات یہ کی ہے کہ مضاف الیہ جب بھی آئے گا یہ زیر کے ساتھ آئے گا. اس زیر کی حالت کو مجرور کی حالت کہتے ہیں. تو یہ کس کے ساتھ آئے گا؟ زیر کے ساتھ. اس لیے اگر اس پر پیش رہے گا تب بھی اس کی یہ پاور ہے کہ اس کے نیچے زیر کر دے گا. تو اب یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی انشاءاللہ کہ بھائی یہ اس کی حرکت اس لیے چینج نہیں ہو رہی ہے کہ یہ یہاں مضاف الیہ بن کر آیا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، یعنی زیر کے ساتھ ہی آتا ہے. اب ایک بات اور نکل کے سامنے آئی. تو جب بھی آپ کسی حرف کے نیچے یا کسی حرف کے نیچے جو ہے یا کسی اسم کے نیچے آخر میں اس کے زیر دیکھیں گے تو اس زیر آنے کی صرف 2 ہی وجہ ہیں. اس کی 2 ہی جو ہے وجہ ہیں اور نہیں ہے. یا تو وہ اسم حرف جر کے بعد آیا ہوگا یا پھر وہ مضاف الیہ بن کر آیا ہوگا. یہ کسی بھی حرف کے الفاظ کے نیچے جو زیر آتا ہے اس کی یہی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں. تیسری اور کسی حالت سے کسی بھی اسم کے نیچے زیر نہیں آتا ہے. جی تو جر کی 2 ہی حالتیں ہیں. اب تک ہم نے پریکٹس کی. اصلی حالت کیا ہے؟ مسلمن. اثر پڑے تو مسلمن، جر کے بعد مسلمن. تو اب ہم لیتے ہیں کہ بھائی مسلمن ہی نہیں، جب اثر پڑے گا تو اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں. اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں، اس کے کچھ اور بھی جو ہے قانون ہیں. ایک اور بھی ضابطہ ہے جس کی وجہ سے اسم کے آخر میں زبر آتا ہے. وہ صرف اثر پڑنے کی صورت نہیں ہے، اور بھی کچھ جو ہے اس طرح کی وجوہات ہیں. جب وہ آتی ہیں تو جو ہے اس لفظ کے اخیر میں جو ہے زبر آ جاتا ہے. تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ وہی پڑھیں گے، انہی حالتوں کو دیکھیں گے. تو اس سبق میں ہم نصب کی یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں زبر آنے کی 3 حالتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس کس وجہ سے جو ہے کسی بھی اسم کے آخر میں زبر آ سکتا ہے. آپ اس مثال کو اچھے سے یاد رکھیں گے. بہت اچھی اور خوبصورت مثال ہے. کیا ہے؟ ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکر کیا میں نے اللہ کا، ذکرن خوب ذکر کیا، طاعتن کیوں کیا؟ اطاعت کرتے ہوئے. اطاعت کرتے ہوئے. جی تو ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ بات بتا دوں کہ کسی بھی اسم کے آخر میں جو زبر آتا ہے وہ 12 کنڈیشن ہے، اس کی 12 حالتیں ہیں، 12 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے اسم کے آخر میں جو ہے زبر آتا ہے. تو آج ان 12 میں سے ہم 3 حالتوں کو پڑھیں گے. 12 میں سے 3 حالتوں کو ہم آج پڑھیں گے. تو جو 3 حالت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس مثال میں 3 حالتیں موجود ہیں. اس مثال میں 3 حالتیں وہ موجود ہیں. جیسے ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. ذکرت اللہ، میں نے اللہ کا ذکر کیا. اب ذکرن جو لے کر آئے ہیں ہم، یہ جو ہے اس میں زور پیدا کر رہا ہے، یعنی میں نے خوب ذکر کیا. کیوں کیا؟ وجہ ہے، یہ وجہ بتا رہا. طاعتن اطاعت کرتے ہوئے. تو اب ہم ان کی ہر ایک کی جو ہے تھوڑی تفصیل دیکھیں گے، ہر ایک کے قاعدے کو سمجھیں گے اور ہر ایک کی کنڈیشن کو سمجھیں گے. جی تو پہلے ہم لیتے ہیں، اب ان کی مثالوں کی طرف ہم چلتے ہیں. ہم اس کی جو ہے کچھ پریکٹس کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ پہلے لیتے ہیں ہم مفعول بہ. پہلے لیتے ہیں ہم مفعول بہ کو. مفعول بہ
یعنی مفعول جس کو ہم اب تک اثر پڑنے کی صورت کہہ رہے تھے اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے، اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، کون کس کو، کون یا کس کو معنی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو ہم مفعول بھی کہتے ہیں۔ جیسے اب خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے، کس کو پیدا کیا؟ الارض، زمین کو، زمین کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی۔ تو مفعول بھی وہ اسم ہے، اس کی تعریف سن لیجئے تھوڑا سا۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے خلق اللہ الارض میں، خلق اللہ الارض کے جو جملہ ہے اس میں الارض، یہ الارض جو ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ زمین کو۔ تو اب تک ہم اس کی تو ہم شروع سے ہی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں۔ کس کو پیدا کیا؟ الارض، زمین کو۔ دوسری مثال اسی سے تعلق لیتے ہیں ہم مفعول بھی کی، یضرب اللہ الامثال، بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو۔ اب یہ الامثالی نہیں ہو سکتا، کیا ہوگا؟ یضرب اللہ الامثال، یعنی فعل ہے، پھر فاعل ہے، اور اس کے بعد جو مفعول آتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا کیا ہے؟ مفعول بھی۔ جو 12 وجہ ہیں ان میں سے پہلی وجہ ہے مفعول بھی، تو وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو یہاں الارض، الامثال، الاولاد، اس پر جو ہے فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہوں گے، جو اس طرح کا جو مفعول ہوگا اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ اب آپ ان کا ایک مرتبہ ترجمہ کیجئے۔ جیسے خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو۔ یضرب اللہ الامثال، بیان کرتا ہے اللہ مثالوں کو۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور مت قتل کرو اپنی اولادوں کو۔ تو یہ ہے پہلا ہمارا جس کو کہتے ہیں مفعول بھی۔ جی، اب ہم اس کے جو تاکید کے لیے جو لفظ لایا جا رہا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ یہ کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق۔ آپ اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ اذکروا اللہ ذکرا، یاد کرو اللہ کو، یعنی خوب یاد کرو اللہ کو، خوب یاد کرو۔ تو اب یہ خوب کا جو لفظ لے کر آئے ہیں ہم، اس سے معنی میں زور پیدا ہو گیا ہے، وزن پیدا ہو گیا ہے۔ تو مفعول مطلق یعنی جو تاکید کے لیے جو الفاظ لائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ اسم مصدر ہوتا ہے، مفعول مطلق وہ اسم مصدر ہوتا ہے جو اپنے پہلے فعل کا یا تو ہم معنی ہو یا ہم لفظ ہو، یا تو ہم معنی ہو یا پھر ہم لفظ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اذکروا اللہ ذکرن۔ اب اذکروا اللہ، اب یہ ذکرن اذکروا اللہ کا کیا ہے؟ ہم معنی بھی ہے اور ہم لفظ بھی ہے، ہم معنی بھی ہے اور ہم لفظ بھی ہے۔ یاد کرو اللہ کو، خوب یاد کرو۔ اسی طرح رتل القرآن، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیلاً پڑھا کرو۔ اب یہ ترتیلاً جو ہے نا، یہ ہم لفظ بھی ہے اور ہم معنی بھی ہے، کیونکہ اس سے جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ رتل۔ وہاں بھی ذکر میں بھی دیکھیں اذکرو، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ آگے اگلی مثال دیکھ سکتے ہیں ہم، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیسا کلام کیا؟ تکلیماً، صاف طور پر بات کی، صاف طور پر بات کی۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوب بات کی۔ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوب بات کی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ اسم مصدر ہوتا ہے۔ بھئی یہ اذکرو، جیسے ذکر یذکر اذکر،
ذاکر مذکور ذکر یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے نا، تو یہ ذکرن مصدر ہے، اسی طرح ترتیلن بھی مصدر ہے، اور اسی طرح تکلیمن یہ بھی مصدر ہے کلمہ کا۔ تو اب اس میں معنی میں زور پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوب بات کی۔ اصل میں ہمارا یہ کورس جو ہے قرآن سے متعلق ہے، قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس میں دوسری مثالیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ دوسری مثالیں بھی ہیں۔ جب قرآن کی مثالیں موجود ہیں تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ قرآن ہی سے ہم اس کو سمجھیں۔ حالانکہ اور بھی جیسے آتی ہیں، ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو اچھی طرح مارا، میں نے زید کو اچھی طرح مارا۔ اچھا، ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ مفعول مطلق وہ اس میں مصدر ہوتا ہے جو اپنے ماقبل فعل کا ہم لفظ ہو یا ہم معنی ہو، ہم لفظ ہو یا ہم معنی ہو۔ تو یہ یہاں ہم لفظ بھی ہے اور ہم معنی بھی ہے۔ اگر صرف ہم معنی ہوتا تب بھی کام چل جاتا، یا ہم لفظ ہوتا تب بھی کام چل جاتا۔ تو ایک مثال ہم لیتے ہیں اس کے لیے جو ہے ہم معنی کی، جیسے آپ کہیں گے قعدت جلوسن، میں بیٹھ ہی گیا، یعنی ایسا بیٹھا کہ بیٹھ ہی گیا۔ اب یہ جو جلوسن ہے نا، یہ قعدت کا جو ہے ہم معنی ہے، ہم لفظ نہیں ہے، ہم معنی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق، یعنی تاکید کے لیے، معنی میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو اسم لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ تو یہ ہو گئی ہماری دوسری وجہ کسی بھی اسم کے آخر میں زبر آنے کی۔ اب ہم اس کے تیسری قسم کو دیکھتے ہیں، اور یعنی وہ ہے کیوں یا کس وجہ سے، جو الفاظ کو بیان کرے گا، وجہ جو بتائے گا، علت کو جو بیان کرے گا، اس کے تعلق سے جو ہے ہم بات کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے یہاں قرآن کی مثال ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، تو یہاں خشیتا یعنی مفلسی، ڈر کہتے ہیں اس کو، ڈر، خوف کہتے ہیں، خشیت یعنی خشیہ یعنی ڈر کو کہتے ہیں کہ بھئی اس لیے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو غریبی کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں جو وجہ بیان کرے، علت جو بیان کرے، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو۔ کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو۔ اور اسی کو مفعول لاجلی بھی کہا جاتا ہے، اس کو مفعول لاجلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو مفعول لہو یا مفعول لاجلی وہ اسم ہے جو اپنے پہلے فعل کی علت کو یعنی وجہ کو بتائے، جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، کس وجہ سے؟ روزی کی تنگی کی وجہ سے، خشیۃ املاق، روزی کی تنگی کی وجہ سے۔ اسی طرح یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ اب یہ ہزاری نہیں ہو سکتا، یہ ہزارہ ہی رہے گا، کیونکہ یہ وجہ بیان کر رہا ہے، یہ علت کو بتا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اس لیے ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑاکے کی وجہ سے یا موت کے ڈر سے۔ تو یہاں یہ وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انگلیوں کو کانوں میں کس لیے ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی مثال ہے۔ اچھا، اب تیسری مثال لیجئے قرآن سے ہی، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ سب خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ ابتغاء نہیں ہو سکتا، ابتغائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وجہ بیان کر رہا ہے کہ مال کو کس لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو جو لفظ اس لیے وہ آئے گا وہ زبر کے ساتھ آئے گا جو وجہ کو بتائے گا۔
اسی طرح خشیتا، حذرا، ابتغاء، تینوں پر آپ غور کیجئے کہ یہ تینوں جو ہے نصب کی حالت میں ہیں، زبر کی حالت میں ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا مفعول ہے جس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو۔ اور اس کی مثال آپ دوسری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو جب قرآن کی مثالیں آ گئی نا، پھر دوسری مثالوں کی ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں، جیسے قعدت اکراما لزید، قعدت یعنی میں کھڑا ہو گیا۔ اب کس وجہ سے ہو گیا؟ زید کے اکرام کی وجہ سے، زید کے اکرام کی وجہ سے میں کھڑا ہو گیا۔ تو جو وجہ، جو اسم وجہ بتائے گا، جو علت بیان کرے گا، وہ بھی جو ہے کس کے ساتھ آئے گا؟ وہ بھی زبر کی حالت میں آئے گا۔ تو یہ تین حالتیں آپ نے الحمدللہ پڑھی ہیں۔ آج تین حالتیں آپ نے جانی ہیں۔ پہلی ہے مفعول بہی، دوسری ہے مفعول مطلق، اور تیسرا ہے مفعول لہو۔ تو یہ تین جو ہے ہم نے وجہ آج پڑھ لی۔ آپ ایک مرتبہ اس کا تعریف پھر بتا دیتا ہوں کہ مفعول بہی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ زمین کو پیدا کیا۔ اور دوسرے جو ہم نے قسم پڑھی ہے وہ ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ اسم مصدر ہے جو اپنے ما قبل فعل کا یا تو ہم لفظ ہو یا پھر وہ ہم معنی ہو، یا تو ہم لفظ ہو یا ہم معنی ہو۔ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خوب بات کی، یعنی یہ الفاظ میں، کلمے میں اور معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جو زور پیدا کرنے کے لیے جو اسم لایا جائے گا وہ بھی جو ہے زبر کی حالت میں ہی آئے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے مفعول لہو، جس کو آپ مفعول لاجلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جو اپنے پہلے فعل کی علت کو بیان کرے، جو اپنے سے پہلے فعل کی علت کو بتائے۔ جیسے یہاں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو خشیت املاق، کس وجہ سے؟ روزی کی تنگی کی وجہ سے، روزی کی تنگی کی وجہ سے۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی۔ آج ہم نے کسی بھی اسم کے آخر پر زبر آنے کی تین حالتیں دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے 12 حالتوں کو پڑھیں گے۔ تو یہ تین حالتیں ہوئی، آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھیے، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے بعد آپ جو ہے ہم سے پھر بھی اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔